اگلے مصاحب عزیزم محمد عزیزم عبد الرحمن نہری کناکا ہے، جن کا موضوع ہے حقوق اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، معزز سامعین اکرام، آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈالیے، لوگوں کی آوازوں کو سنیے، لوگوں کی صداؤں پر دھیان دیجیے۔ آپ کو ایک آواز سب سے زیادہ سنائی دے گی، وہ ہے حقوق طلبی کی آواز۔ ہر شخص دوسرے سے اپنے حق کا طلبگار ہے، ہر شخص کی زبان پر شکوہ ہے کہ اس کا حق نہیں ملتا، اس کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ آقا کو شکایت ہے کہ ملازم اس کا حق ادا نہیں کرتا، ملازم کو شکوہ ہے کہ آقا اس کی محنت کے مطابق اس کا حق نہیں دیتا۔ اسی طرح ہر شخص دوسرے سے اپنے حق کا طلبگار ہے۔ باری تعالیٰ بھی ہم سے اپنے حقوق کی ادائیگی کا طلبگار ہے، وہ بھی اس کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ کیا ہم نے اس کی طرف دھیان دیا اور کتنی مرتبہ دھیان دیا؟ کیا ہم نے اس کی طرف توجہ کی اور کب کب توجہ کی؟ اگر ہم اللہ کے حقوق ادا کرنے والے نہ بنیں گے تو کیا اللہ ہم سے خوش رہے گا؟ کیا اس کی رضامندی ہمیں حاصل ہوگی؟ کیا اللہ کے حقوق تلف کرنے کے بعد ہم اللہ کے غیظ و غضب اور اس کی زبردست پکڑ سے بچ سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یاد رکھو، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، پھر اس کے حقوق کو پہچانیں، اور اس کے حقوق کو پہچاننے کے بعد جان و تن سے اس کی ادائیگی میں لگ جائے۔ اس کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ جانیں، اسے یکتا و بے نیاز تسلیم کرے۔ ارشاد باری ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک و ساجی قرار دینا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہر گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے مگر شرک کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جو چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس نے بہت بڑے گناہ کا افتراء کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی اور کو خدائی میں شریک نہ سمجھیں، اسی طرح ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ جانیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو دور و نزدیک کی خبر ہے، ہر کھلی اور چھپی چیز کا علم ہے، کسی اور کے متعلق ہمارے یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے قبضے و تصرف میں یہ ساری کائنات اور اس کا نظام ہے، وہ اس میں جیسے چاہتا ہے بناتا اور بگاڑتا ہے، کسی اور کے اندر یہ قدرت و طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت و اطاعت کریں، اس کے حکموں کے آگے سر جھکا دیں۔ اس نے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین اسلام بھیجا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اگرچہ ہم اپنی ان ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتے، مگر اس میں کیا شک و شبہ ہے کہ خدا ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حرکت و سکون اس کی نگاہ میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم اپنی ان ظاہری آنکھوں سے اسے نہیں دیکھتے تو بے شک اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ ہم سر اسی کے آگے جھکائے، کسی اور کے آگے نہیں، سجدہ اسی کی ذات کو کرے، کسی قبر کو نہیں، طواف اسی کے گھر خانہ کعبہ کا کرے، کسی مزار کا نہیں، نظر اور قربانی اسی کی نام کی ہو، کسی پیر اور فقیر کے لیے نہیں۔ سچی حقوق اللہ کی ادائیگی اسی وقت ممکن ہے جب ہم یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص سمجھے، کسی اور کو خواہ وہ خدا کا کتنا ہی مقرب کیوں نہ رہا اس کا اہل نہ سمجھے۔ سوچئے کتنی ناسمجھی اور کتنی نادانی کی بات ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی بزرگوں کی قبروں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ مزارات کو چومنا، ان کا طواف کرنا، مزارات کو سجدہ کرنا، ان پر منتیں ماننا، چادر میں بہت سی خرافات میں مبتلا ہے۔ اور سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ ان امور کو توحید کے خلاف نہیں سمجھتے بلکہ اسے کار ثواب سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ مولانا حالی نے اپنی کتاب میں ایسے ہی لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے۔ نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج عالم یہ ہے کہ آپ کسی بھی درگاہ یا مزار شریف پر جا کر دیکھ لیجئے، وہاں پر جو رونق نظر آئے گی، جو سجدہ دکھائی دے گی، وہ پڑوس میں مسجد کو حاصل نہ ہوگی۔ اس کے موقع پر زائرین کے ہجوم کی وجہ سے راستہ چلنا دشوار ہوگا، کندھے سے کندھے چھل رہے ہوں گے، مگر وہی نماز کے وقت مسجد ویران و سنسان نظر آئے گی۔ دو چار اللہ کے بندے پہنچ گئے تو پہنچ گئے، ورنہ مزار شریف کو چھوڑ کر مسجد کون جاتا ہے؟ کسی شاعر نے سچ کہا ہے، رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، ہو چکا رخصت دلوں سے مسجدوں کا احترام۔ حضرات سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور ہم اللہ کا بھی حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، جبکہ اللہ کے انعامات و احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے حقوق کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔